کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں جو مال ہوتا ہے اور جو سونا چاندی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے مال کو ایک ہی کا مال تصور کیا جاتا ہے. شوہر کے مال کو اور بیوی کے زیورات کو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی فرد کا ہے. اسی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مثلا ایک مثال کی طور پر اگر کوئی شوہر ہے، کوئی آدمی ہے، وہ قرض دار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر قرض ہے، وہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن اسی آدمی کی جو بیوی ہے اس کے پاس سونا اور چاندی ہے، وہ سونے اور چاندی کی مالکہ ہے. تو یہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ ہم لوگ قرض دار ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اسلامی اصول کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے میں آپ کو بتلاؤں کہ میاں بیوی دونوں کے مال کو ایک تصور نہیں کیا جا سکتا. شوہر کا حساب الگ کیا جائے گا، بیوی کا حساب الگ کیا جائے گا. شوہر اگر قرض دار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ نہ دے. لیکن اگر بیوی کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے، وہی استعمال کر رہی ہے، تو عورت اس سونے اور چاندی کی مالکہ ہے. اگر وہ سونا اور چاندی نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو اس عورت پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہوا کرتا ہے. مرد آدمی پر قرض ہے، مرد آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اسی مرد کی جو بیوی ہے، اگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس عورت کو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنا اس عورت پر لازم ہوتا ہے. بات بیوی کی ہی نہیں ہے. اگر گھر میں بیٹیاں ہیں، باپ قرض دار ہے لیکن گھر کی بیٹیوں کے پاس سونا اور چاندی ہے، بیٹیاں بڑی ہے، بالغہ ہے، تو اس سونے اور چاندی پر بھی ان بیٹیوں پر زکوٰۃ، اگر نصاب کے برابر سونا اور چاندی ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوا کرتا ہے. یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ گھر کے بڑے جو ذمہ دار ہے، جو کما رہا ہے، اسی کے پاس زکوٰۃ نہیں دے سک رہا ہے تو سارے گھر والوں سے زکوٰۃ معاف ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا الگ الگ حساب کیا جاتا ہے. ہر عاقل اور بالغ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. شوہر کا معاملہ بیوی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، باپ کا معاملہ بیٹیوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. یہ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہوا کرتی ہے زکوٰۃ. جس طرح نماز ہر ایک پر فرض ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں کہ باپ نے نماز پڑھ لیا تو بیٹیوں سے نماز معاف، شوہر نے نماز پڑھ لی تو بیوی کی طرف سے نماز معاف. ایسا تو نہیں ہے. جس طرح نماز ہر ایک پر، گھر کے تمام افراد پر نماز فرض ہے، روزہ گھر کے تمام افراد پر فرض ہے جو ان کے شرائط ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو بھی صاحب نصاب ہے، گھر میں 4 لوگ بھی صاحب نصاب ہے تو سب کو اپنی اپنی طرف سے زکوٰۃ دینا فرض ہوا کرتا ہے. یہ مسئلے کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ خواتین یہ کہتی کہ ہمارے پاس سونا اور چاندی تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو یاد رکھ لیں، زکوٰۃ کے بارے میں اگر خواتین کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو اس میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر شوہر اپنے مال سے بیوی کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے. یہ مالی عبادت ہے. ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت. بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. بدنی عبادت روزہ ہے. اگر کوئی نماز روزہ دوسرے کے بدل سے اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ایک کے بدل دوسرا نہیں کر سکتا. اس میں نیابت نہیں ہے. جس کی نماز اسے ہی پڑھنا ہے، جس کا روزہ اسے ہی رہنا ہے.
لیکن یہ بدنی عبادت کے علاوہ جو مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دوسروں کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو مالی عبادت ایک کے بدل دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اس میں اجازت ہے۔ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے۔ باپ بیٹیوں کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے۔ مالی عبادت ایک کے بدل دوسرے کر سکتے ہیں۔ تو اگر عورتوں کے پاس سونے چاندی ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو وہ اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا کوئی بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، مگر لازم اس آدمی پر نہیں ہے، لازم تو اس عورت پر ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں دیں گے تو وہ گنہگار رہے گی۔ اور اسی طرح اگر شوہر کے پاس یا مرد آدمی کے پاس عورت کی طرف سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے کہ جتنا سونا اور چاندی کی زکوٰۃ فرض ہے اتنے سونے اور چاندی کو فروخت کر دے، اسے بیچ کر زکوٰۃ دے دے۔ جو شریعت کا حکم ہے اس حکم کو اپنا لے۔